پوری قوم پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمان امت مسلمہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور حامد میر، ہم تم پہ لعنت بھیجتے ہیں اور تمہارے جیسے جو کرندے ہیں جو طارق جمیل صاحب کے خلاف بھونکتے ہیں، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ حامد پہ لعنت، عبد المالک پہ لعنت، طارق جمیل صاحب زندہ باد، طارق جمیل صاحب زندہ باد، امت مسلمہ زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے جو لائیو پروگرام میں معافی کا مطالبہ کیا گیا، حامد میر نے یہ کہا کہ آپ نے جو بیان دیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط بیان دیا، تو اس لیے معافی مانگی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حامد میر صاحب، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ سکو جس نے 40 سال دین کی خدمت کی اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے آیا، ہمارا اصل دین کا فیس دنیا میں دکھایا لوگوں کو۔ حامد میر، تم جاہل ہی رہو گے۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا، کبھی حدیثوں میں گئے ہوتے، پڑھا ہوتا، سنا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا دین ہے کیا۔ اور دوسری بات، جس بات پہ تم نے ولیم لگایا ہے کہ جی بے حیائی میڈیا میں نہیں ہے، وہ عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، سائر لودھی کا پروگرام دیکھ، تجھے پتہ چلے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی 7 سال سے لے کے 20 سال کی بچیوں کو نچا رہا ہے۔ کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ رات کو بیٹھ چینل کھول کے دیکھ، اپنے جتنے پاکستان کے چینل ہیں، کیبل دیکھ، تمہیں پتہ چلے کیا کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام اس ملک سے ختم کرنے کا میڈیا سبب بن رہا ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو دین کی خدمت کر کے دین کو بچا رہا ہے، بلکہ عالم اسلام کو بچا رہا ہے، بلکہ دنیا کو وہ بچا رہا ہے اور امت کو ایک کر رہا ہے۔ وہ ہمیں سب سے پہلے فرقوں سے نکال رہے ہیں۔ آج تک ہم لوگ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، گلے کاٹ رہے تھے، سنی کہتا ہے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کہتا ہے شیعہ کافر ہے۔ یہ سب کو کس نے ختم کیا؟ ہمارے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اس اللہ کے ولی نے کی، جو یہ خدمت کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں دنیا کا کوئی اور عالم دین ایسا ہو جو اسلام کی خدمت کر رہا ہو۔ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا۔ یہ ان کی آنکھیں دیکھے طارق جمیل صاحب کے لیے، اور خدا کے بندے جاہل آدمی، یہ ہمارے لیے رو رو کے ان کی ہی حالت بن گئی ہے۔ ہر وقت یہ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ توبہ کرو اللہ سے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جاہل آدمی تو کیا سمجھے کہ یہ کیا ہستی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے طارق جمیل کی صورت میں۔ میرا نام طارق ہے، میں فخر کرتا ہوں کہ میں طارق جمیل صاحب کا نام میرے ساتھ میچ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے، خدا کی قسم یہ ہمارے سر کے تاج ہے طارق جمیل صاحب۔ تمہیں کیا پتا ہو کہ یہ کیا ہستی ہے، کتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ بے حیائی کی تم بات کرتی ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کتنے فحاشی کے اڈے انہوں نے بند کروائے، بے حیا عورتوں کو، گمراہ عورتوں کو دین کی طرف لے کے آئے، با پردہ کیا، ان کی شادیاں کرائیں، بیٹیاں بنا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تمہارا میڈیا یہ کام کر سکتا ہے؟ سوائے ہمیں لڑانے کے، سوائے جہالت پھیلانے کے، سوائے فحاشی پھیلانے کے، حامد میر تم نے آج تک کیا کیا ہے؟ بتاؤ۔ تم، خدا کی قسم، تم نے طارق جمیل صاحب کا دل نہیں دکھایا، ساری امت مسلمہ کا دل دکھایا ہے۔ آج ہر آدمی خون کے آنسو رو رہا ہے، اے جاہل تمہاری وجہ سے۔ حامد میر، اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنے گروان میں جاگو، کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو تم ہو کیا، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ سارا مال تم نے حرام اکٹھا کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو، اور ایک وہ ہستی کہ جو خدا کی قسم کسی سے تحفہ بھی نہیں لیتے اللہ کے ڈر سے، اس نے ہمیں بتایا کہ بہنوں کے حقوق دو، بہنوں کو حق دو، بیٹیوں کو حق دو۔ یہ سارا دین، یہ سب کچھ ہمیں طارق جمیل۔ آج جو لوگ بے نمازی تھے وہ نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ خدا کی قسم بڑے بڑے عالم دین بیٹھ کے درس دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا اللہ کا، لیکن ہمارے جیسے جاہل لوگ طارق جمیل صاحب کو سن کے تو نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ہر برائی سے میں آپ کو بتاؤں، جوا کھیلنے والے، سود خور، ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو طارق جمیل صاحب کا بیان سن کے خدا کی قسم رائے راست پہ آگے اللہ کے راستے پہ چل پڑے۔ نہیں تو کیا سمجھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو اس وجہ سے تو نہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو انہوں نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، اس وجہ سے تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ سر، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں انہیں تکلیف کیا ہے۔ انہیں 2 تکلیفیں ہیں کہ ایک وہ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ اچھے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ جی اس شخص کی نیت اچھی ہے، یہ مطلب اس فلاحی اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں،
تو اس وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہے کہ طارق جمیل صاحب کے ظاہر بہت سارے پورے دنیا میں فالوور ہیں، پوری دنیا، حتیٰ کہ یقین کریں ان کو ہندو، یہود و انصار، مسلمان تو بڑے دور کی بات ہے، عرب، افریقہ، امریکہ، پوری ورلڈ ان کو پسند کرتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے، وہ کسی کو برا نہیں کہتے، وہ سب کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کا دیکھیں آپ، پاکستان میں آج سے پہلے جتنے پرائم منسٹر آ چکے ہیں، آج تک کسی نے فلائی ریاست کی کوشش نہیں کی، غریب کے لیے کوئی اٹھا نہیں ہے۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں پاکستان کی 72 سالہ سیاست میں کوئی ایسا پرائم منسٹر آیا ہے جس نے روڈوں پہ سونے والے، تھڑوں پہ سونے والوں کے بارے میں سوچا ہو، چاہے وہ پوڈری ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، لیکن انسان ہے۔ عمران خان کے دل میں انسانیت ہے، جیسے طارق جمیل صاحب کے دل میں ہے۔ طارق جمیل صاحب وہ اس وجہ سے عمران خان کو لائک کر رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں کہ ایک دیانتدار، ایک ایماندار آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی فلاح کے لیے سوچ رہا ہے۔ آج یہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے غریب، آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ آپ جائیں یہ پناہ گاؤں میں باعزت طریقے سے انہیں 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، اچھا بستر مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انہیں عزت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے پروگرام وہ لے کے آ رہے ہیں، طارق جمیل صاحب دماغ رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں کچھ اچھا نظر آیا تو انہوں نے کچھ اچھے الفاظ کہہ دیے، اور انہوں نے کیا برا کہہ دیا، انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنانا اللہ کا کام ہے، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا پرائم منسٹر کا کام ہے۔ وہ اپنی کوشش انہوں نے ظاہر کی ہے، انہیں اچھا لگا کسی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہو کہ جی یہ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کیا جرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ وعلیکم السلام۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے جو لائیو پروگرام میں معافی منگوائی گئی، احمد میر، منصور علی خان، عبد المالک، انہوں نے لائیو پروگرام میں کہا کہ آپ نے جو بیان دیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، آپ نے غلط بیان دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے جو ہے ماشاءاللہ ملک کے جو ہے ولی اللہ آدمی ہیں، اس ٹائم دیکھا جائے تو ان جیسا کوئی بھی یہاں مولانا اس وقت نہیں ہے۔ تو احمد میر صاحب نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے جو ہے گربان میں جھانکیں، جس طرح وہ میڈیا والے جو بھی معاملات ہیں تو سب کو پتہ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے جو معافی منگوائی گئی ہے یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط بیان دیا کہ میڈیا جھوٹ کی طرف جا رہا ہے یا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا پہ بے حیائی نہیں دکھائی جاتی؟ یہ تو ہے جی، یہ تو سراسر بے حیائی دکھائی جاتی ہے، ڈراموں میں دیکھ لیں آپ، جس طرح بھی اشتہار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں معاملات، اس میں اکثر بے حیائی تو ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، انہوں نے غلط تو نہیں کہا۔ ٹھیک، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ بتائیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے لائیو معافی منگوائی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت غلط کیا انہوں نے، وہ شریف بندے ہیں، دینی بندے ہیں، اللہ اور رسول کا جو دین اسلام ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اصل میں ہمارے ملک میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ کوئی اچھی بات کرتا ہے یا مطلب اس کو ایک شہرت ملنا شروع ہوتی ہے تو بس اس طرح کے پروپیگنڈے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن بات اس طرح ہے کہ مولانا صاحب نے ایک اپنی شرافت کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس مسئلے کو ختم کرنے کی وجہ سے، مطلب میں تو یہ میری جو سوچ ہے وہ مطلب معافی مانگ لی ہے، لیکن اس طرح اوورآل دیکھا جائے تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں احمد میر نے جو یہ انہوں نے لائیو پروگرام میں بلایا اور پھر معافی کا مطالبہ کیا، پی جے پی کا قوم سے بھی معافی مانگی، کیا انہوں نے غلط کیا؟ احمد میر کی جہاں تک بات ہے وہ تو بگوڑا ہے نا جی، اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ وہ تو مطلب اپنے اس جو میر شکیل الرحمان ہے اس کو جو ہے نا مطلب سمیٹنے کے چکر میں جو ہے نا اس طرح کے ایشو اٹھا رہا ہے۔ وہ ان کو تو ایک ایشو چاہیے تھا، انہوں نے تو انصاف کی بات نہیں کرنی، انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے آ گیا، یہ غلط ہے۔ حق سچ کی بات جو وہاں خاص طور پہ جو جیو نیوز ہے نا، یہ حق سچ کی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک، شکریہ بھائی، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ بتائیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوائی کی، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو یہ پبلک فگر ہے، ہم پبلک فگر چیک کریں کہ پبلک کس کا ساتھ دے رہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو جی انشاءاللہ تعالی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے پاکستان کے ایک عظیم علماء ہیں، اور جو جہاں تک بات ہے احمد میر کی، وہ ایک کرپٹ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ریکنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کچھ اس طرح کا بندہ
اور انہوں نے طارق جمیل صاحب کو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور ہم اس کی پرزور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک نہیں تو احمد میر نے جو احمد میر عبد المالک اور کوئی صحافی برادران نے اور یہ بیان بھی دیا گیا کہ اگر ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے کارنامے بیان کریں تو ہمیں شرم آئے گی. اس قدر بیان دیے گئے. شرم تو دیکھیں ان لوگوں کو آنی چاہیے جو میڈیا جو اس طرح کے مطلب سارا میڈیا ایک جیسا نہیں ہے, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن جس طرح جیو والے ہو گئے یا وہ ایک ملک صاحب ہیں بیچ میں, جس طرح وہ ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف ویریفیکیشن کی جائے جتنا انہوں نے پیسہ بنایا ہے یا جو انہوں نے معاملات کیے ہیں, اور جو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, اس چیز کی پورا پاکستان ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ معافی مانگے.